ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھ سکتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین کی بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، ہرا اور طور شامل ہیں۔ ان پتھروں سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت تو وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ اس میدان میں آ کے ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اسی طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمنی تک 31 ہاتھ، پھر رکن یمنی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ ہے۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کا مطلب آباد گھر ہے۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور آباد گھر، جس سے مراد خانہ کعبہ اور دیگر عبادت خانے ہیں جو عابدین سے آباد ہیں۔ یہ کثرت زائرین کی وجہ سے آباد گھر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ یہی وہ بیت المعمور ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور کعبے کی جگہ پر تھا۔ اس کا نام ذرہ تھا، جس کا مطلب دور اور بلند ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا حج کریں اور اس کا طواف کریں، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو 4تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اور حدیث صحیح میں مرکوز ہے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے۔ یہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ ہر آسمان میں کعبے کے مقابل ایک بیت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبے کی جگہ بیت المعمور تھا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ 4تھے آسمان میں ہے۔ بیت المعمور اللہ کے گھر کا ایک نمونہ ہے اور یہ انسانی دائرے سے باہر واقع ہے۔ یہ کعبے کے بالکل اوپر
بلند ترین آسمانوں میں واقع ہے۔ یہ 7ویں آسمان اور اس کے بالکل اوپر اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس مقدس گھر کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ طور میں بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بیت المعمور کی قسم، آسمان کے اوپر والا گھر مکہ مکرمہ میں کعبے کی مثال ہے، جس کی مسلسل فرشتوں کی طرف سے زیارت کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم روئے زمین پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف دن رات کرتے رہتے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور دعا کے لیے بیت المعمور آتے ہیں، جو کبھی دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اس لیے بیت المعمور کا استقبال روزانہ 70,000 فرشتوں کے ایک نئے لشکر کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو اس تناظر میں فرشتوں کی آبادی کی بڑی تعداد کو پیش کرتا ہے۔ زمین پر رہنے والے فانی انسانوں کے لیے اسراء اور معراج کے بارے میں ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں اس کی طرف کبھی واپس نہیں جاتے، بلکہ اس میں روزانہ ایک تازہ نئی کھیپ آتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پھر بیت المعمور کو مجھ پر اٹھایا گیا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور باہر آنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ پھر 2 برتن میرے پاس لائے گئے، پہلے میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا، اور وہ دونوں میرے سامنے رکھ دی گئیں۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ کہا گیا، تم نے ٹھیک کیا، اللہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو فطری راستے پر صحیح رہنمائی کرے گا۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر روز فرشتوں کے گروہ کے سربراہ کو یہ فرض سونپا جاتا ہے کہ وہ دوسرے فرشتوں کو جنت میں واقع ایک مخصوص جگہ پر لے جائیں، جہاں وہ کھڑے ہو کر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے اور عبادت میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔